عزیز دوستو، میں آپ احباب سے بات کر رہا تھا کہ وہ ہمارا کریم رب جب اس نے اس کو ابلیس کو مردود قرار دیا، اب اگر یہ منظر ہم سامنے رکھیں نا اور اپنے رب کی محبت کو دل میں رکھنے کے بعد کہ وہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ نکل جا، مجھے میں نے مردود قرار دیا، تیرے اوپر لعنت ہے، وہ اللہ کریم کے آگے عرض کرتا ہے اچھا تو نے مجھے اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود قرار دیا، اب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں ان کے پیچھے لگا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ کریم نے اب یہ منظر اگر ہم اچھے طریقے سے اس کو مضبوطی سے تھام لینا، دلوں میں بٹھا لیں، تو کبھی کسی بھی صورت صرف اس کو ہم پختگی سے اندر اپنے جما لیں کہ ہمارا رب کریم ہے، وہ اس کو فرما رہا ہے نکل جا باہر، یہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے، ایک طرف ہمارا دشمن ہے شیطان ملعون کھلا دشمن، اور ایک طرف ہمارا رب کریم ہے کہ جسے ہم جیسے میں نے آپ احباب سے بات کی پکارتے ہیں، جب پھنستے ہیں اسے پکارتے ہیں، وہی نکالتا ہے، وہی کام آتا ہے، وہی کام آتا تھا، وہی کام آئے گا، اسی کے کرم کے ساتھ سارے معاملات میں شروع ہیں۔ وہ کریم رب وہ فرماتا ہے کہ نکل جا، یہ کہتا ہے کھڑا ہو کے کہ اچھا اس آدم کی وجہ سے مجھے تو باہر نکال رہے، مجھے مہلت دینا ذرا قیامت تک کے لیے، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان ملعون ہمارے رب کریم کے آگے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، ہمارے رب تعالیٰ کے آگے اس طرح سے کہہ رہا ہے میں گمراہ کروں گا، میں اسے تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، میں انہیں صراط مستقیم سے دور لے جاؤں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تو مہلت مانگتا ہے، تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میرے بندوں پہ تیرا وار چلے گا، تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، جا میں نے تجھے مہلت دے دی، تو میرے سے یہ مہلت مانگ رہا ہے نا، تو میرے بندوں پہ وار چلائے گا، جا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، رب کریم نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھ، تجھے میں نے مہلت دے دیا لیکن ایک بات کو پڑھنے سے میرا ہوگا نا، میرے ساتھ ہوگا، میرا بات سکھانے میرا رب سکھانے الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیں تو تیاں کر رہتے ہیں اسی ہر لکھا دیا میرا رب میرا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لکھا دیا، لیکن کیا بھی وہ منظر سامنے رکھتے ہو کہ تیرا میرا رب ہے، شانوں کے ساتھ رونے کا فروز ہے، اور ادھر یہ ملعون اس کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، اور تیرا اور میرا رب ہمارا جا تو مہلت مانگتا ہے نا میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا جو میرے بندے ہیں نا، میرے بندے اللہ اللہ اسی ہوندے پتہ نہیں کس کس دے بندے ہیں، نفس دے بندے، مادہ پرستی دا شکار، ادھر ادھر لو لو پھرن والے کہنے اسی اس دے بندے، یہ تو کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ بے پناہ کرم فرمانے والا ہے، احسان فرمانے والا ہے کہ وہ ان سارے معاملات کے باوجود ان سارے برباد نہ جائیں ہم اپنے رب کی ذات کے اوپر، کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے۔ اگر یہ دیکھو میں وہ بات ابھی سمیٹ لوں گا، وہ اس کی بات کرتے ہوئے لمبا چوڑا وقت رہا نہیں گیا، خطبے کے لیے کھڑا ہونے والا ہوں، لیکن ذرا اس چیز کو ہم اگر سمجھیں کہ اگر اب یہ جو مجھے اتنا ایک لطف آتا ہے، یہ بچے نوجوان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فقیر کے ساتھ بھاگم بھاگ لگے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، اب اگر کوئی میرے سے پوچھے نا یقین جانو کہ کس انداز سے وہ ملعون شیطان کس انداز سے وہ رسوا ہوتا ہوگا جب کسی نوجوان کو اس معاشرے میں ہر چیز چھوڑ کے گاڑی لے کے دیوانگی کے عالم میں کیفیت میں میرے ساتھ کتنے ہفتے ہو گئے ایئرپورٹ سے لگے ہوئے ہیں، بھاگم بھاگ چلے گئے، نفس لگا ہوا ہے نا، شیطان ساتھ ہے، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ اگر 50,000 میں ادھر سینٹر بنا دوں نا، نفاق ہو ادھر منافقت ہو، بہت بڑی تنظیم بنا دوں جس میں سب کے سب منافق اکٹھے ہوئے میں ہو، اور ایک طرف یہ ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ میں جو تشریف لے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے کہا علی یاد رکھ اگر ایک شخص ایمان ہو گیا نا تیری وجہ سے، سمجھنا ملک کے جبل فتح کرنے سے یہ لمحات جو اس کے کرم سے، کبھی میں کوئی چکار مت ہونا، یہ میں بات کر رہا ہوں اللہ کریم اپنے ہمیشہ یہ کہنا آپ کے زبان سے یہی نکلے آزاد من فضل ربی، یہ میرا رب کا میرے اوپر کرم، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل، یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے کہ وہ مجھے لے کے اس انداز سے جا، اس نے مجھے تھام رکھا، وہ مجھے نہیں جانے دیتا کہ فیکٹری کدھر چل رہی ہے، خوبصورت گھر ہے، میں اس وقت بیٹھا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں تھا، میں اس کی راہ میں نکلا ہوں، یہ میرے رب کا یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے، یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے، اس کا کرم، اس کا فضل، اسی کا احسان، یاد رکھنا یہ ہوتا اسی کا کرم، کرنے والا وہی ہے، ہم زور لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا رکھا، ہم اس کو نہیں، وہ ہمیں اپنا کے رکھا۔ ایک شخص سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے نکل گیا، جنگل میں چلا گیا، رب کی محبت میں جا کے رب 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 کرتا رہا، وقت آخر آیا، ادھر اللہ کریم کے دربار میں پیش ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا لے جاؤ میرے اس بندے کو جا کے جنت میں ڈال دو۔ دل میں خیال آیا، یہ سارے ہماری تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے، دل میں خیال آیا، کیا خیال آیا کہ میں تو اللہ اللہ کرتا رہا، سب کچھ چھوڑ کے، آج یہ اتنی مخلوق میں، اتنے اپنے فرشتوں کے درمیان، آج یہ فرما رہے ہیں میری رحمت کے صدقے میں ڈال دو، اس کو تو یہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرا بندہ ہے جو اس انداز سے لگا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، اسے ان اعمال کے بدولت ڈال دو، اللہ کریم نے فرمایا اس کے روک لو، لاؤ میزان، میزان آ گیا، اللہ کریم نے فرمایا رکھو ایک طرف اس کے سارے اعمال اور ایک طرف میری ایک رحمت جو ہدایت ہے، ایک رحمت جو ہدایت ہے، جب وہ رکھی گئی ظاہر ہے ہدایت میں جانب اللہ ہے، اس کی طرف سے کرم ہے، اس کی طرف سے فضل، اس کی طرف سے احسان، یہ میرے بالکل اس وقت یہ بات اس لیے کی کہ کہیں کسی جگہ میرے آپ کے، میرے کسی بچے کے، کسی بزرگ کے دماغ میں یہ خیال شیطان وہ وار کرتا ہے وہ تو ہے ہو جائے، اس کو ٹانٹ دے، اس سے بڑے بڑے طریقے وہ کھڑا کر دیتا ہے کہ میں مجھے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اس ملعون کے واروں سے ہم سب کو محفوظ بچا کے رکھے۔ خیر دوستو، وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہمارے کریم رب کو، ہمارے بے پناہ شانوں والے رب کو اس نے اس انداز سے کہا تھا، تو ہر مقام پر ہمارے سامنے یہی تصور، یہی خیال ہو تو وہ ملعون ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا، کسی صورت بھی ہمارے نزدیک نہیں پٹک سکتا۔ وہ جو میں اس کریم رب کے میں بات کر رہا تھا کہ ان لمحات میں، جیسے جیسے لمحات میں جتنا بندہ خوشحال ہو، جس طرح سے وہ اس کو یاد کرے، اتنا ہی انعام ہے، اتنا ہی کرم ہے، اتنا ہی فضل ہے، اتنا ہی احسان ہے، جیسی عمر میں اس کو یاد کرے اتنا ہی کرم ہے، اتنا ہی فضل ہے، اتنا ہی احسان ہے، جس حال میں اس کو یاد کرے، رات کو جس طرح، اسی لیے کہا گیا نا تہجد کا وقت بڑی مزیدار ہوتا ہے، جب بستر انسان کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کو چھوڑے اپنے رب کریم کی یاد میں کھڑا ہو جائے، جس طرح وہ نوازتا ہے اس وقت، جو وہ لمحات سے، وہ ان لمحات سے بندہ اپنے رب کریم کی رضا حاصل کرتا ہے، اس کی خوشنودی کو پاتا ہے، وہ اور وقت اوقات پہ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح دن میں کہیں گھومتے پھرتے کسی کی کوئی بات بری لگے، اپنے رب کریم کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اسے یہ پسند ہے، اس کی یہ پسندیدہ چیز ہے، میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا میں اس کو ٹوک جواب دوں، اس نے ایک بات کی میں اسے چار سناؤں، پھر خیال جائے میرے راتوں میں جیسے کچھ اور، مجھے کچھ اور فرماتا ہے، اس کی خوشنودی کو، نفس کو پیچھے کر کے اس کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس سے اس کو برا کہا،
وہ اس کی زبان سے اچھا نکلے، وہ ان چیزوں سے یہ جو زندگی ہے نا اس طرح چشم زدن میں گزر جانے والی ہے۔ ان لمحات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا جیسا وہ تو کریم ہے، میں اسی طرح بات کو لے کے جانے جا رہا ہوں، وہ تو بہت کریم ہے۔ اس نے تو قصہ قرآن کریم میں یوں بھی اس انداز سے بھی فرما دیا گیا ہے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، کہ جو گناہ کر بیٹھے، غلطیاں کر بیٹھے، کوتاہیاں ہوئی، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ میرے ان بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں بڑا کریم ہوں۔